ٹوٹ جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے تمہیں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوسع ابواب الجنہ، اے لوگوں باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تمہارے لیے یہ جنت کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، تمہارے اوپر جنت حرام ہو جائے گا. اگر باپ راضی ہے تمہارے لیے یہ دروازہ کھلا رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کیوں سمجھا؟ نبی ہو کر کوہ طور پر جاتے تھے، ماں زندہ جوتا لگا کے کوہ طور پر چڑھتے تھے. لیکن جس دن ماں گزر گئی، ماں دنیا سے چلی گئی، پہلا دن تھا اللہ سے ملاقات، پہلی ملاقات. جیسے ہی قدم رکھا تھا کوہ طور پر جوتا لگا کے، اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر، تیرے لیے دعا کرنے والی اٹھ چکی. ہاں، جن ماؤں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، 7 بچے 8 بچے ہو کر ایک ماں کو نہیں پال سکتی. ایک ماں اپنے 7 بچوں کو برتن مانج کے بھی پالتی. ہاں اب دیکھو سید کوشر معاشرس مجھ گئے موجہ سن بیت کہتے کوئی نہیں کر گی. اماں جی کیا بات ہے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا، ہاں حصے پہ نکال دیا، زمین کے ٹکڑے پہ نکال دیا. پینشن آ رہی، بیٹے کو نہیں مل رہی ماں کی پینشن، اس پہ نکال دیا. یہ ظلم ہے. جب یہ ظلم اس معاشرے کے اندر ہوگا، اس زمین سے کبھی بھی وہ امید نہیں کریں گے کہ یہاں سے پھول گے. آسمان سے اس معاشرے ایک دیہاتی شخص بھی، ایک بیمار جب زیادہ بیمار ہو جائے، ایک دیہاتی شخص بھی کہے گا کہ یہ مرنے والا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاشرہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، عائشہ امی جان قیامت کب آئے؟ کہا میرے اللہ کو پتا. کہا پھر بھی؟ کہا جب بیٹیاں تک ماؤں کی نافرمان ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹیاں، بیٹے تو عام طور پر ہوتے ہی ہے کم زیادہ، لیکن جب بیٹیاں تک ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، ماں کی نافرمان ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، وہ سب سے بڑا بد نصیب شخص. ہاں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ابھی بھی موقع ہے، امید رکھو کہ یہ دن آج رات بھی شب، امید رکھو اللہ کی ذات سے، رحمت سے امید رکھو. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ جا کے معافی مانگے، ابا امی مجھ سے غلطی، کوئی خطا ہوئی ہوگی مجھے معاف کرو. اور جن کے نہیں زندہ، جن کے چلے گئے، وہ ان کے لیے احسان ثواب. اسلام نے راستہ بند نہیں کیا. ماں باپ، ہائے ہائے، ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہے میرے بھائی. آپ دیکھو دنیا میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا، سوچو ماں باپ، تمہارا باپ ہی واحد ایک شخص ہے دنیا کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہے، اور کوئی نہیں چاہتا. دوسرا کوئی شخص دنیا کا کبھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہے. صرف تمہارا باپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہے. تو میرے عزیز، میرے نوجوان بھائی، اپنے اللہ سے معافی مانگو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ یہ سکھ سے مسلمان تھے. یہ پہلے سکھ تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے عالم بنے. پھر یہ ماں کے سامنے بیٹھے، ماں غیر مسلم سکھ، تو ان کے سر پہ امامہ ہو، یہ ماں کے سامنے ایسے بیٹھے. ان کی ماں جوتا اٹھاتی تھی، جوتے سے ان کے سر پہ مارتی. امامہ لگا سر پہ مارتی ہے، یہ کہتی ہے بیٹا اسلام چھوڑ دے، بیٹا اسلام چھوڑ دے. مولانا فرماتے ہیں، کہا میری ماں جب تھک جاتی تھی جوتے سے مار مار کر، اس کے ہاتھ سے جوتا گر جاتا تھا،
میں پھر سے اٹھا کے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتا تھا، اماں جی اور مارو، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، یہ ماں باپ کی بے عزتی، ماں باپ کی بے حرمتی زمین و آسمان کو ہلا دیتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا، وقت پہنچ چکا ہے، آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی بتاؤں گا، ماں باپ اولاد کو نبی تو نہیں بنا سکتی، لیکن نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دے تاریخ کو۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیزوں، ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ توبہ کریں گے نا؟ سب ارادہ کرتے ہیں توبہ کا؟ زور سے کہیں میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، میں آپ کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کے درمیان میں ایک وسیلہ بن رہا ہوں۔ جیسے یہ مائک آپ تک آواز پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ ہے، باہر آواز جانے کے لیے وسیلہ ہے، اسی طریقے سے میں آپ سے ارادہ کروا رہا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بیٹھے زور سے کہ توبہ کریں گے نا؟ سب توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ اور کہیں اے اللہ میری توبہ، زور سے کہیں اللہ میری توبہ، ایک بار پھر سے کہ اللہ میری توبہ۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ اگر دل سے توبہ کی ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا کہ پرانی جو زندگی ہے اس کی کتاب ختم، پچھلی کتاب ختم، اِنَّ رَحْمَتَ سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غصے سے حاوی ہے، نئے سرے سے اعمال کرو۔ نمازیں چھوٹ رہی ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرو۔ ہاں، قرآن چھوٹ رہا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرو۔ کسی غلط گناہ کے اندر مبتلا ہے، آج توبہ کے بغیر نہیں جانا۔ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، توبہ کے بغیر جاؤ گے اس رحمت سے بہت دور چلے جاؤ گے اگر توبہ کے بغیر گئے۔ اور نوجوانوں سے گزارش کرو، اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو داغدار مت کرو کہ دنیا والے تمہاری قیمت نہیں لگا۔ اللہ کی قسم تاریخ پڑھو گے تمہیں احساس ہوگا کہ اسلام کی ترجمانی نوجوان اب پڑھ کے دیکھو، پڑھے لکھے نوجوان کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، پھر دیکھو جب مولوی صاحب منبر پر بیٹھتا ہے تمہیں پتا چلے گا یہ مولوی صاحب، یہ امام صاحب، یہ مفتی صاحب ہمیں اسلام کے پھول دے رہا یا ہمیں یہ بانٹ کے جا رہا۔ لیکن پڑھو تو صحیح۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم تمام